بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسی تفصیلات لبنان کے پہاڑ پر جا کر مرنے والے کمانڈوز سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سونیا کہیں لبنان کے قریب ہے۔ فرحاد کی طرح وہ بھی ہمارے ایک پڑوسی ملک میں آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ برین آدم کے پاس آ کر بولی، بگ برادر، ہماری دنیا میں ایسی ہستیاں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، ان میں سونیا اور فرحاد ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ اس طیارے میں سونیا کو ٹریپ کر کے لے جانے والی اتنی ہی باتیں بتا پائی جتنی اس نے امریکن اکابرین اور سونیا سے سنی تھیں، لیکن حادثے سے پہلے طیارے میں کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ برین آدم نے کہا، یہی بات سمجھ میں آتی ہے، سونیا ان کمانڈوز پر باری پڑھ کر اسکائی فلائنگ کائٹ کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ بگ برادر، وہ جیسے بھی بچ نکلی ہو، مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں۔ طیارہ لبنان کے ایک پہاڑ سے ٹکرایا ہے، اس کا مطلب ہے سونیا لبنان پہنچنے والی ہے یا پہنچ چکی ہے۔ ادھر دمشق میں فرحاد ہے، ان کے بعد ثانی، پارس، پورس، فہمی اور علی ہیں۔ یہ لوگ اردن اور مصر وغیرہ پہنچ کر تین اطراف سے ہمیں گھیر لیں گے، ہماری چوتھی طرف سمندر ہے۔ برین آدم نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کی، ہمیں بابا صاحب کے ادارے کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جناب تبریزی کی حکمت عملی دیکھو، انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ٹارگٹ بنایا ہے تاکہ تمام اسلامی ممالک عملی طور پر ہماری بے بسی کو، ہمارے کمزور پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان ممالک پر ہمارا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ الپا نے کہا، فرحاد کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سامنے تمام بڑے ممالک کی اور ہماری یہ ایٹمی قوت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چند کلومیٹر تک پھیلے ہوئے بابا صاحب کے چھوٹے سے ادارے کو ہم مٹا نہ سکے، ہمارے حملوں نے ہمیں ہی بری طرح نقصان پہنچایا۔ الپا، ذرا غور کرو، امریکہ، اسرائیل، روس، جرمنی اور فرانس کے سینکڑوں فوجیوں نے اپنے اپنے ملک سے زمینی اور فضائی حملے کیے، اور ایسے وقت سینکڑوں کے دماغوں کو الٹ دیا گیا۔ انہوں نے اپنے ہی دوست ممالک کے فوجی اڈوں کو تباہ کیا۔ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ بابا صاحب کے ادارے میں بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ بے شک، روحانی ٹیلی پیتھی کے علاوہ عام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد اتنی ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ یہ ماننا ہوگا کہ بابا صاحب کا ادارہ سپر پاور بن چکا ہے اور ہمیں ہر حال میں اس سے دوستانہ تعلقات رکھنے پڑیں گے۔ ان کی طرف دوستانہ ہاتھ بڑھانے سے وہ قبول نہیں کریں گے۔ مسلمان زہریلے سام سے دوستی کر سکتے ہیں، یہودی سے کبھی نہیں کریں گے۔ ہمیں عملی طور پر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جن سے یہ ثابت ہوتا رہے ہم اگر دوستی کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے مثبت عمل کے پیش نظر ہم سے دشمنی بھی نہ کی جائے۔ مثلاً آپ کیسے اقدامات کریں گے؟ فرحاد نے دمشق میں الٹیمیٹم دیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر وہاں سے غیر ملکی چلے جائیں۔ 18 گھنٹے گزر چکے ہیں، وہاں امریکی سفارت خانہ موجود ہے، مختلف شعبوں میں امریکی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ ہم کل صبح سے پہلے اپنے یہودی تاجروں اور انجینئرز وغیرہ کو واپس بلا لیں گے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، یہ ہماری دوہری چال ہوگی، امریکہ اور روس وغیرہ ہم سے ناراض ہوں گے۔ ہم کہیں گے پہلے ہماری سلامتی کی ضمانت دو، ورنہ ہم دوسرے مرحلے میں لبنان کے مشرقی حصے سے اور اردن کے جنوب مغربی حصوں سے اپنی فوج واپس بلا لیں گے۔ ایک طرف ہم بابا صاحب کے ادارے والوں کی ناراضگی کم کرتے جائیں گے، دوسری طرف اپنی سلامتی کے لیے امریکہ وغیرہ سے مکمل یقینی ٹھوس ضمانت حاصل کریں گے۔ الپا نے کہا، اپنی یہ حکمت عملی ہمارے یہودی اکابرین میں سے کسی کو نہ بتائی جائے، ورنہ مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں سے ہماری دوہری پالیسیوں کو سمجھ لیں گے۔ تم ہماری ایک ہی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہو، اپنے یہودی اکابرین سے سختی سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض کرے تو صاف کہہ دو کہ اعتراض کرنے والے کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، ورنہ تم اسرائیل کو ٹیلی پیتھی کے بغیر یتیم چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ دونوں نے اس فیصلے کے مطابق اسرائیلی اکابرین سے مشورے کیے۔ پھر الپا نے شامی وفادار سے کہا، میں بھی فرحاد علی تیمور کی بہو تھی، اب نہیں رہی، لیکن ہمیشہ ان کی عزت اور احترام کرتی رہوں گی۔ ان کا کوئی حکم ہو یا ہدایت میں سر جھکا کر عمل کروں گی۔ کل صبح تک وہاں جتنے یہودی تاجر، انجینئرز اور ماہرین ہیں انہیں کل صبح تک واپس بلا لیا جائے گا۔ آئندہ بھی ایک پڑوسی ملک کے سربراہ کی حیثیت سے آپ جب بھی ہماری خدمات چاہیں گے ہم فوراً تعاون کریں گے۔ چند امریکی جاسوس بڑی رازداری سے دمشق میں آ گئے تھے اور دوبارہ خفیہ ایجنسی کے لیے راہیں ہموار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے اکابرین کو رپورٹ دی کہ اسرائیل صلح جوئی کی طرف مائل ہے۔ اس نے
صبح ہونے سے پہلے ہی تمام یہودیوں کو پورے شام سے واپس بلا لیا ہے۔ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے برین آدم سے فون پر کہا، تم یہودی چڑھتے سورج کے پجاری ہو، تم نے فرحات کے خلاف ہماری جوابی کارروائی کا انتظار نہیں کیا اور اپنے تمام یہودیوں کو واپس بلا کر فرحات کو یہ تاثر دے رہے ہو کہ صلح اور امن قائم کرنے کے سلسلے میں تم ان کا ساتھ دیتے رہو گے۔ برین آدم نے کہا، آپ چڑھتے ہوئے سورج تھے، ڈوب کیوں گئے اور ڈوبنے کے بعد یہ کیوں توقع کرتے ہو کہ دوسرے تاریکی میں بھٹکتے رہیں؟ یہ تو انسانی ضرورت ہے، جہاں روشنی دیکھتا ہے وہیں اپنا چراغ جلانے جاتا ہے۔ فرحات نے وہاں سے غیر ملکیوں کو جانے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے، ابھی یہ مہلت ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی سہولت سے جوابی کارروائی کرنے والے ہیں۔ جب آپ جوابی کارروائی کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں فرحات وہاں غیر ملکیوں کی رہائش پر اعتراض نہیں کرے گا تو ہم وہاں سے آنے والے یہودیوں کو واپس بھیج دیں گے۔ قصور آپ کا ہے، آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کوئی جوابی کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہم فرحات سے مذاکرات کرنے والے ہیں کہ کوسود میں مسلمانوں پر جو ظلم ہوا ہے، ان پر ظلم کرنے والوں سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں گے اور جلد سے جلد کوسود کے تمام مسلمانوں کو ان کے وطن واپس بلا کر انہیں دوبارہ آباد کرنے کے لیے ان کی مالی امداد کی جائے گی۔ کوسود کے ہزاروں باشندوں کو دوبارہ اپنا گھر اور وطن مل جائے گا تو فرحات کے فیصلے میں بھی لچک آ جائے گی۔ پھر ہم بھی کہیں گے کہ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے یہودیوں کو واپس بلایا تھا، اب ہمارے یہودیوں کو بھی شام میں ان کی پہلی جگہ نہیں دی جائے۔ لیکن تم نے مذاکرات سے پہلے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اب تو فرحات یہی کہے گا کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح اپنے لوگوں کو واپس بلائیں، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلے اپنے آدمیوں کو واپس بلا کر مذاکرات کریں۔ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ بابا صاحب کے ادارے کے خلاف تم لوگوں کی سازشوں میں شریک ہو کر جو غلطی کی تھی وہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک کے درمیان اسی پہلو پر بحث ہو رہی تھی کہ کتنی نرمی اور سہولت سے بابا صاحب کے ادارے کو صلح پر مائل کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ میں شامی وفادار کے امریکی مشیر کارنر میسن کی سیکرٹری جولی کا ایک محبوب اور پرائیویٹ جاسوس مارک سائمن بن کر اس کے محل کے احاطے میں پہنچ گیا تھا۔ جولی بظاہر مشیر کارنر میسن کی سیکرٹری تھی اور درپردہ امریکی سیکرٹ ایجنٹ تھی۔ اسے یوگا میں مہارت حاصل تھی۔ میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں نے اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اسے میری محبوبہ بنا دیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ نقش کر دیا تھا کہ مارک سائمن اس کا محبوب ہونے کے علاوہ اس کا باڈی گارڈ اور پرائیویٹ جاسوس بھی ہے۔ وفادار کے محل کے احاطے میں 2 بنگلے تھے، ایک میں اس کا مشیر کارنر میسن اور دوسرے بنگلے میں جولی رہتی تھی۔ اب میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ تمام رات بڑی مصروفیات میں گزری۔ میں اور جولی صبح بنگلے میں آتے ہی سو گئے۔ ہم ایک ہی بیڈ پر سوئے تھے۔ وہ حسین تھی، جوان تھی، پرکشش تھی۔ اس کے باوجود ایسی تنہائی کا موقع ملتا تو سب سے پہلے دماغ میں یہ بات آتی کہ اب میں بیٹی اور بہوؤں والا ہو گیا ہوں، دادا بھی بن گیا ہوں۔ اب یہ زیب نہیں دیتا کہ میں عیاشیاں کرتا پھروں۔ اب تو خود کو قابو میں رکھنے کا دور تھا۔ کبھی حسن و شباب اپنے پہلو میں بھی ہو تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنا ذہن کنٹرول رکھنے کی کوششیں کرتا رہوں۔ بہرحال وفادار کے پاس دن کے 1 بجے طلبی ہوئی۔ میں نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے دماغ میں بلا لیا۔ وہاں امریکی سفیر نے کہا، عزت مآب مسٹر فرحات علی تیمور نے 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ خود کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے بابا صاحب کے ادارے اور مسٹر فرحات کو چیلنج کرے۔ ایسا کرنے سے آپ کے ملک کا امن و امان تباہ ہوتا رہے گا اور امریکہ یہاں ہمیشہ سلامتی چاہتا رہا ہے اور چاہتا رہے گا۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، مسٹر فرحات نے کوسوت سے بے دخل کیے جانے والے مسلمانوں کا حوالہ دیا تھا۔ ہم نے ان مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ہم نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی سے باز نہیں آئیں گے تو ان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے اور ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ ہم ہجرت کرنے والے تمام مسلمانوں کو دوبارہ ان کے وطن میں آباد کریں گے اور انہیں بھرپور مالی امداد دیں گے۔ جناب علی، جب ہزاروں کی تعداد میں بے گھر کیے جانے والے مسلمانوں کو پورے عزت و وقار سے آباد کر رہے ہیں تو آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ اپنے ملک سے ہمارے آدمیوں کو بے گھر نہ کریں۔ ہم نے آپ کے ملک میں امن و سلامتی رکھنے مسٹر فرحات کو مطمئن کرنے کے لیے یہ امن و امان کا راستہ نکالا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وفادار نے کہا، یہ نہایت ہی معقول اور تعمیری حکمت عملی ہے۔ ہم نے ابتدا ہی سے امریکہ کی برتری اس لیے تسلیم کی ہے
کہ اس سپر پاور کے سائے میں امن و سلامتی کی ضمانت ملتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ امریکہ ہماری ترقی کے لیے اپنے ماہرین کو یہاں رکھنے کی خاطر کوسوت کے ہزاروں مسلمانوں کو ان کے وطن واپس لا کر ان کی آبادکاری کے سلسلے میں پوری طرح مالی امداد دیتا رہے گا۔ اس سلسلے میں مسٹر فرحاد علی تیمور کیا فرماتے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا، فرحاد علی تیمور میرے دماغ میں ہیں اور میری زبان سے بول رہے ہیں۔ پھر میں نے اس کی زبان سے کہا، وفادار محترم، اگر ہماری آمد سے قبل امریکہ کوسوت کے باشندوں کو تحفظ فراہم کرتا تو انصاف پرور اور امن پسند کہلاتا۔ جب یہاں کے امریکی باشندوں کو میں نے بے گھر کرنے کا الٹیمیٹم دیا، تب یہ امن پسندی کی حکمت عملی پسند فرما رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، دیر آئد درست آئد۔ لیکن ایک عرض ہے، بابا صاحب کا ادارہ زبانی وعدوں سے نہیں بہلتا، کیونکہ بیشتر سیاسی وعدے اکثر تشنہ تکمیل رہ جاتے ہیں۔ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ امریکی حکام جب تک کوسوت کے تمام مسلمانوں سے عملی طور پر انصاف نہ کریں، جب تک ہزاروں مسلمان بے گھر رہیں، تب تک کے لیے یہاں کے بھی تمام امریکی بے گھر ہو جائیں۔ آپ کا اقبال بلند ہو۔ آپ کے سامنے اسرائیل کی مثال موجود ہے۔ اس ملک کے اکابرین نے اپنے یہودی ماہرین کو یہاں رکھنے کے لیے کسی طرح لین دین کا سودا نہیں کیا۔ آپ کی خوشی اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنے تمام ماہرین کو واپس بلا لیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ وعدہ کرنے والوں کی لن تنانی نہ سنیں، ان کی نیت دیکھیں۔ اگر وہ سچے ہیں اور ایک ہفتے میں کوسوت کے مسلمانوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو میں بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں بے گھر ہونے والے امریکیوں کو واپس بلا کر آباد کروں گا۔ سفیر نے کہا، ہم مسٹر فرحاد کے اطمینان کے لیے اپنے ماہرین اور سفارتی عملے کو بھی یہاں سے لے جائیں گے اور کوسوت میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد یہاں واپس آئیں گے، لیکن مسٹر فرحاد آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ کے وطن عزیز میں دہشت گردی نہیں پھیلائیں گے۔ میں نے کہا، دہشت گردی ایک الزام ہے۔ ہم نے یہاں خفیہ ایجنسی کے دفتر اور قتل ہونے والے امریکی سراغ رسانوں کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جب آپ شام کے دوست ہیں تو اس دوست ملک میں آپ کی خفیہ ایجنسی اور سراغ رساں کیوں ہیں؟ کیا اس ملک کی انٹیلیجنس کے مسلمان جاسوس یہاں کافی نہیں ہیں؟ اگر یہاں کے حکومتی عہدیدار انکار کریں تو یہاں امریکی جاسوس نہیں رہیں گے۔ آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ یا آپ کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں نہیں رہے گا، لیکن حکومت کے مشیروں میں ایک امریکی رہے گا تو ہمارے ادارے کا بھی ایک مشیر یہاں رہے گا۔ ہم شامی مسلمانوں سے برادرانہ تعلقات رکھنے کے لیے اپنے ماہرین بھی یہاں خدمات کے لیے بھیجتے رہیں گے۔ وفادار نے کہا، آج ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک ہفتے میں کوسوت کے تمام مسلمان اپنے وطن میں آباد ہو جائیں گے۔ اس وقت تک امریکی باشندے اس ملک سے چلے جائیں گے، وعدے کی تکمیل کے بعد واپس آ جائیں گے۔ بابا صاحب کا ادارہ ہمارے لیے معزز ہے۔ ہم اس ادارے سے کس حد تک برادرانہ تعلقات رکھیں گے، اس سلسلے میں کسی دوسرے دن اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اجلاس برخاست ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بابا صاحب کے ادارے سے کوئی مشیر آئے۔ مشیر آئے گا تو اس کے دماغ میں خیال خوانی کرنے والا بھی آئے گا، اور محل کے اندر جو امریکی سازشیں ہوں گی ان سے ہم باخبر رہا کریں گے۔ ہم نے ان کے گلے میں ہڈی اٹکا دی تھی، اب دیکھنا تھا کہ وہ ہڈی کو اگل سکیں گے یا نگلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سونیا نے زمین پر اترتے ہی اسکائی فلائنگ کائٹ کو طے کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اگرچہ اب وہ غیر ضروری ہو گئی تھی، لیکن جس ویرانے میں اتری تھی وہاں کبھی سونے کے وقت اس فلائنگ کائٹ کو بستر کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ جب وہ بلندی سے اتر رہی تھی تو اس نے دور ایک چھوٹا سا ٹاؤن دیکھا تھا، اور اس ٹاؤن کے بھی کتنے ہی لوگ اسے دور اترتے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہاں کے لوگ اور پولیس والے اسے تلاش کرتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ طیارے کے فیول ٹینک پر فائر کرنے کے بعد ریوالور خالی ہو گیا۔ اس نے اسے پھینک دیا تھا کیونکہ اسے جلد سے جلد جیکٹ اتار کر اسکائی فلائنگ کائٹ کو کھولنا تھا۔ وہ سفری بیگ اس لیے رہ گیا تھا کہ بلندی سے زمین پر آتے وقت وہ اس کی گردن سے اٹک کر لٹکتا رہ گیا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر بیگ سے وینیشنگ کریم نکال کر چہرے سے میک اپ کو صاف کیا، حسنہ کے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات اور تصویروں کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جنہیں کوئی جوڑنا چاہے تو جوڑ نہ سکے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر ان ٹکڑوں کو فضا میں اچھالتی ہوئی جانے لگی۔ جس ٹاؤن کو اس نے اوپر سے دیکھا تھا وہ اس کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ رک گئی۔ کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فوراً ہی ایک اونچے سے گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے درمیان چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد
کئی مقامی لوگ ہاتھوں میں بڑے بڑے چھرے اور کلہاڑیاں لیے نظر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پرانی بندوق تھی۔ وہ عربی اور ترکی ملی ہوئی زبان بول رہے تھے۔ سونیا وہ زبانیں جانتی تھی، لہٰذا کسی حد تک ان کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے وہ آدمی اسی طرف آیا ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے تو وہ عورت لگ رہی تھی۔ تم نے دور سے کیسے سمجھ لیا کہ وہ عورت تھی؟ اور تم نے دور سے کیسے سمجھ لیا کہ وہ مرد تھا؟ بندوق والے نے ڈانٹ کر کہا شٹ اپ، ادھر ادھر الگ ہو جاؤ۔ وہ یہاں پہنچنے کے بعد کہیں چھپ بھی سکتا ہے یا سکتی ہے۔ وہ سب منتشر ہو کر دور دور جانے لگے۔ بندوق والا پتلون اور کوٹ میں تھا۔ ایک مقامی شخص کے ساتھ اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا جس پر سونیا چڑھی ہوئی تھی۔ مقامی شخص کہہ رہا تھا صاحب یہ بندوق چلتی ہے؟ صاحب نے کہا گدھے، بندوق کو کبھی چلتے دیکھا ہے؟ کیا اس کے پیر ہوتے ہیں؟ اور کتنی بار سمجھایا ہے صاحب نہ بول، تیرا کمانڈر ہوں کمانڈر۔ تم تو ہم غریب لوگوں کے کمانڈر ہو۔ میں تو 4 برس سے اس بندوق کو دیکھتا رہتا ہوں، پتہ نہیں اس میں گولی ہے بھی یا نہیں۔ ابے بندوق کو مذاق سمجھتا ہے؟ چل ادھر جا کے کھڑا ہو جا، میں تجھے گولی مار کر دکھاؤں گا کہ یہ کھلونا نہیں ہے۔ وہ آدمی چند قدم چل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کمانڈر نے کہا ابے مرنا چاہتا ہے؟ میں 4 برس سے سوچ سوچ کر مر رہا ہوں کہ یہ بندوق کبھی چلتی کیوں نہیں۔ آج مجھے مار ہی دو، یقین تو ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، تم وفادار ہے، تجھے نہیں ماروں گا۔ تو پھر بندوق مجھے دیں، میں آپ کو ماروں گا، پھر آپ کو یقین ہوگا کہ میں وفادار نہیں ہوں۔ مجھے بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ بندوق ہاتھی کا دانت نہیں ہے۔ ابے کیوں میرا منہ کھلواتا ہے؟ میرے ہاتھوں میں بندوق رہتی ہے نا، لوگ ڈرتے تو ہے نا۔ او گارڈ، آج تو جان پر کھیلنے بندوق کے سامنے آ گیا۔ دیکھ کسی اور سے مت بولنا، میں تجھ کو ایک وقت کی روٹی دیا کروں گا۔ ایک گاڑی کی آواز سنائی دی، پھر ایک پرانی کھٹارا جیپ نظر آئی۔ اس کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک عمر رسیدہ عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ کے پیچھے 6 گن مین بیٹھے تھے۔ وہ جیپ کمانڈر کے سامنے آ کر رک گئی۔ کمانڈر نے پادری کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہا فادر وہ اوپر سے آنے والا نیچے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے کہا کمانڈر کی بندوق دیکھ کر پھر اوپر چلا گیا۔ ایک مقامی شخص دوڑتا ہوا پادری کے پاس آ کر اپنی مٹھی کھول کر بولا فادر یہ کاغذ کے ٹکڑے ادھر بہت سے ہیں، وہ یہاں آ کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ پادری ان کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ دوسرے 3-4 مقامی باشندے دوڑتے آئے۔ ایک نے کہا فادر یہ پھٹا ہوا پاسپورٹ ہے۔ پادری نے کہا آنے والا شخص ضرور کسی جعلی پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا۔ طیارے سے چھلانگ لگانے والا وہ کوئی جاسوس ہی ہوگا یا پھر مجرم ہو سکتا ہے۔ موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ پادری نے اسے اپنے سفید جسے سے نکال کر بٹن دبانے کے بعد کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو۔ سونیا پادری کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی، اس کے ذریعے سن رہی تھی۔ ادھر سے کوئی کہہ رہا تھا بینجامن ایک طیارہ جبل لبنان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ہم اپنے پہاڑ کی چوٹی سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ رہے تھے۔ حادثے سے پہلے کسی نے اس طیارے سے چھلانگ لگائی تھی۔ اسکائی فلائنگ کائٹ کے ذریعے تمہارے علاقے قریب اتر رہا تھا۔ یس، ہم نے اور ٹاؤن والوں نے اسے دیکھا ہے اور اب اسے قریبی جنگل میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس نامعلوم شخص نے یہاں پہنچتے ہی پاسپورٹ اور دوسرے کاغذوں کے اتنے ٹکڑے بکھیر دیے کہ وہ ہوا سے نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے ہیں۔ جو ہمیں مل رہے ہیں ان ادھورے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کی اصلیت معلوم نہیں کی جا سکے گی۔ ایسا جاسوس یا مجرم ہی کرتے ہیں۔ اسے کسی طرح گھیر لو، اطمینان رکھو، ہم اسے یہاں سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔ سونیا کو تلاش کرنے والے مقامی باشندے 1 گھنٹے بعد واپس آ گئے۔ سب نے کہا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آگے مشرق اور جنوب کی طرف دور دور تک دلدل ہے، وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ مشرق اور جنوب کی طرف اسے ٹاؤن سے گزرنا ہوگا۔ ادھر کا چپا چپا دیکھا جا چکا ہے۔ پادری نے کہا پھر تو بڑا چالاک ہے۔ وہ ٹاؤن کے کسی ایسے گھر میں گھس گیا ہے جہاں زیادہ فیملی ممبر نہیں ہیں۔ اس نے انہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر وہاں پناہ لی ہوگی۔ چلو اتنی احتیاط اور خاموشی سے ایک ایک گھر کے اندر جاؤ کہ وہ کسی فیملی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پادری جیپ میں بیٹھ کر جانے لگا۔ مقامی باشندے اس جیپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سونیا درخت سے اتر گئی۔ اس پادری کے خیالات پڑھنے سے معلوم ہوا کہ وہ عیسائی تو ہے مگر پادری نہیں ہے۔ اس ٹاؤن میں ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک چرچ ہے۔ وہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ملی جلی آبادی ہے اور یہ چھوٹی آبادی کا قصبہ سرحد کے قریب ہے۔ جب اسرائیل نے پہلی بار لبنان پر حملہ کیا تھا تب اس سے پہلے لبنان کے دوسرے شہر اور بیروت سونے کی مارکیٹ کے بہت بڑے مراکز تھے۔ وہاں سونے کا اتنا ذخیرہ تھا کہ اسرائیلی حملے سے فائدہ اٹھا کر
چند یہودی اور عیسائی اسمگلر وہاں سے سونا لے جانے لگے۔ ٹاؤن کے چرچ کا پادری بوڑھا تھا، اسے غائب کر کے وہاں ایک عیسائی پادری بن گیا تھا۔ اس طرح وہ اسمگل کیا ہوا سونا چرچ کے ایک تہہ خانے میں چھپایا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ سونے کے ساتھ منشیات کی بھی اسمگلنگ کرنے لگے۔ اسے بظاہر چرچ رہنے دیا، لیکن خفیہ طور پر اسمگلنگ کا اڈا بنا لیا، اور اپنے تحفظ کے لیے مسلح افراد کی تعداد بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج بنا لی اور ٹاؤن کے مقامی لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ لبنان میں برسوں سے اسرائیلی حملے بھی ہوتے رہے، خانہ جنگی بھی جاری رہی۔ وہاں کا سرحدی علاقہ بھی پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا تھا، اس لیے سرحدی فوج بھی وہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور رہتی تھی۔ اس طرح ان اسمگلروں کو یہ ٹاؤن اور آس پاس کا محفوظ علاقہ اسمگلنگ کے لیے میسر آ گیا تھا۔ عیسائی پادری بنجمن وہاں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کے درجنوں مسلح افراد یہاں کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے۔ وہاں کے باشندوں سے محنت و مشقت کرانے کے بعد انہیں 2 وقت کی روٹیاں دیتے تھے۔ پادری بنجمن نے ٹاؤن میں آ کر حکم دیا کہ ہر گھر میں گھس کر تلاشی لی جائے۔ طیارے سے اترنے والا اسی ٹاؤن کے کسی گھر میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے حکم کے مطابق ایک کے گھر کے مکینوں کو باہر نکال کر اندر تلاشی لی گئی۔ تلاشی میں اتنا وقت گزر گیا کہ رات کا اندھیرا پھیل گیا، لیکن سونیا انہیں نظر نہیں آئی۔ وہاں ایک بڑا جنریٹر تھا جس کے ذریعے پادری بنجمن اور درجنوں مسلح افراد کے گھر روشن رہتے تھے۔ سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا انتظام تھا، لیکن مقامی افراد کے گھروں میں لالٹین کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ پادری نے اپنے تمام مسلح فوجیوں کو چرچ میں بلا کر کہا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اجنبی یہاں آ کر گم ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ وہ ہمارے ٹاؤن میں نہیں آیا، یہاں سے دور رہ کر ہی لبنان یا شام کی طرف چلا گیا ہے۔ سونیا نے ایسے وقت ثانی اور چند ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کو بلا لیا تھا اور بولنے والے ہر مسلح افراد کے دماغوں میں انہیں پہنچا رہی تھی۔